السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستو آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی ایک قرآنی کہانی کے بارے میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پہلے جب زمین ابھی انسان سے خالی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتے حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا ایسی مخلوق پیدا کی جائے گی جو زمین میں فساد کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے نرمی سے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک پیکر بنایا۔ وہ پیکر خاموش اور بے جان تھا، یہاں تک کہ اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی لمحے حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، انہیں ہر چیز کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں کو بلایا گیا اور فرمایا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر فرشتوں کو بلایا گیا اور فرمایا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے اور بول اٹھے، یا اللہ، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت سب پر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ایک نے انکار کر دیا، وہ ابلیس تھا۔ اس نے تکبر سے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ یہ تکبر اسے ہمیشہ کے لیے مردود کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل کے سکون کے لیے ان کی جوزا کو پیدا فرمایا، جنہیں ہم حضرت حوا علیہ السلام کہتے ہیں۔ دونوں کو جنت میں جگہ دی گئی۔ کہا گیا کہ جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ کچھ عرصہ وہ دونوں جنت میں آرام سے رہے، مگر ابلیس نے بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ وسوسہ بن کر آیا اور دھیرے دھیرے ان کے دل میں بات ڈالی کہ یہ درخت کھا لو، تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ آخر کار لغزش ہو گئی اور وہ منع کیے گئے درخت کے قریب چلے گئے۔ جو ہی انہوں نے درخت کا پھل چکھا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ان کے دل ندامت سے بھر گئے۔ وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹے اور عاجزی سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا جھک جانا پسند آیا۔ اس نے ان کی توبہ قبول فرما لی، مگر فرمایا کہ اب تمہیں زمین پر جانا ہوگا جہاں تم آزمائش میں رہو گے۔ ساتھ یہ وعدہ بھی فرمایا کہ جو میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ خوف زدہ ہوگا اور نہ غمگین۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے۔ وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، سچائی اور صبر کا راستہ دکھایا۔ یہیں سے انسان کی کہانی شروع ہوئی، ایک ایسی کہانی جس میں لغزش بھی ہے، توبہ بھی، اور اللہ کی بے پناہ رحمت بھی۔ اس کہانی کا پیغام یہی ہے میرے دوست، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔